السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، دوسرا مرحلہ اور اس دوسرے مرحلے کے 10 ابواب اور ان 10 ابواب میں 9 ابواب ختم ہو چکے۔ گزشتہ میں جس باب کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھا باب رجا، یعنی امید۔ آج جس باب کا ہمیں ذکر کرنا ہے وہ ہے باب رغبت، جو 10واں باب ہے اس دوسرے مرحلے کا۔ تو انشاءاللہ آج اس باب رغبت کو بیان کرنے کے بعد یہ جو 10 ابواب تھے وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی دوسرا مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم تیسرے مرحلے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے اس کا نام ہے رغبت۔ رغبت کا جو معنی ہے اس کا معنی ہے تمایل، رجحان، ورا کے برخلاف، کہ جس کے معنی پرہیز کے ہوتے ہیں، اور جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحْبًا۔ یہ 2 لفظیں یہاں استعمال کی گئی ہیں۔ وہ لوگ جو رغبت اور خوف سے ہم کو پکارتے ہیں، یہاں پہلا لفظ جو ہے وہ شاہد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، رغباً یعنی رغبت۔ رغبت جو ہے رجا کی طرح ایک الگ درجہ ہے، یعنی رجا کے بعد رغبت کا مرحلہ آتا ہے۔ رغبت در حقیقت رجا کے بنسبت حقیقت سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے، اس لیے کہ رجا حقیقت کو پانے کی امید کے ساتھ لالچ بھی اس میں ہوتا ہے، لیکن رغبت میں لالچ نہیں، حقیقت کو پانے کا شوق ہوتا ہے۔ یقیناً بعض لوگ رجا و امید تو رکھتے ہیں لیکن رغبت و شوق نہیں رکھتے۔ جیسا کہ کسی ایک شاعر نے کہا تھا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق تو دیکھ، میرا انتظار تو دیکھ۔ تو مخاطب کون ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ جو لفظ آیا ہے رغبت و شوق کا، اسی لیے امید رکھنے والا کہتے ہیں کہ کوشش نہیں کرتا ہے، لہذا اسے فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی چیز حاصل کرے تو اس کو صرف امید رکھنے سے، صرف تمنا رکھنے سے، صرف آرزو رکھنے سے وہ اس منزل کو نہیں پا سکتا، جب تک کہ اس کے لیے رغبت نہ اس کے اندر پیدا ہو، اسے پانے کا شوق اگر اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ انسان چاہتا ہے کہ میں تمام علوم کو حاصل کر لوں یا تمام امتحانات میں کامیاب ہو جاؤں، تو صرف اس کی امید رکھنا اور اس کی طرف رغبت اور شوق پیدا نہ کرنا انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتا ہے۔ لیکن رغبت در حقیقت اس راہ میں کوشش کا نام بھی ہے، کہ جس سے انسان کو رغبت ہوتی ہے وہاں وہ کوشش بھی کرتا ہے، لہٰذا اسے فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا آدمی اس شخص کے مانند ہے کہ ایک انسان جو صرف رجا رکھتا ہے، گویا وہ امید رکھتا ہے لیکن وہ کوشش نہیں کرتا ہے۔ ریاضی کا استاد بن جائے، مثال کے طور پہ وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں جو ہے انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، فلاں چیز پر جو ہے میں مسلط ہو جاؤں، فلاں علوم کو حاصل کر لوں، لیکن اگر صرف امید رہے تو وہ وہیں پر رہے گا، لیکن وہ اپنی خواہش تک پہنچنے کے لیے فقط امید رکھتا ہے، کبھی کوشش نہیں کرتا۔ البتہ کبھی عملی شکل دے کر کوشش بھی کرتا ہے تاکہ استاد بن جائے۔ پھر اسی رغبت کے درجات ہوتے ہیں کہ انسان کس طرح سے اپنے اندر رغبت پیدا کرے۔ رغبت کا پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن و سنت کی رغبت رکھتے ہیں، یعنی سالکین قرآن و حدیث کے مطالعے کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ حقیقت کو تلاش کریں۔ حقیقت کی تلاش کے لیے وہ قرآن سے رجوع کرتے ہیں، احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ سالکین کی یہ جو کوشش ہوتی ہے، یہ جیسے کوئی انسان سمندر میں یا کسی دریا میں ہاتھ پیر مارتا ہے اور کوشش کرتا ہے آگے بڑھنے کی،
اسی طرح یہ ایک رغبت اور شوق کی ایک دلیل ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں رغبت کا دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو نہایت جد و جہد اور قد و کاوش کو بروئے کار لا کر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، اپنی رغبت دکھاتے ہیں، اپنا رجحان دکھاتے ہیں، اپنا تمایل دکھاتے ہیں کہ میرا رجحان کس طرف ہے، میرا تمایل کس طرف ہے، میں کس چیز کی رغبت رکھتا ہوں، کیا شوق ہے میرا، کس کتاب کے مطالعے کا شوق ہے، کس سبجیکٹ کو وہ پڑھنا چاہتا ہے، کس کا وہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے، کس کے انتظار میں، کس کو پانے کے لیے، کسے حاصل کرنے کے لیے، کس بات کا شوق ہے، کس بات کی تمنا ہے، کس بات کی آرزو ہے۔ تو رغبت کا جو تیسرا درجہ ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو رغبت شہودی کے نتیجے میں بارگاہ الہی کو پانے کا شرف حاصل کرتے ہیں، جو مقام شہود تک پہنچنا چاہتے ہیں، مقام دید تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہر قسم کے افتراق اور انتشار قلبی سے پاک ہو کر جمعیت تو یعنی اس تمام جو ہے انتشار کو یکسوئی کے مقام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص بھی مقام جمعیت کو حاصل کر لیتا ہے اور جو ہے اپنے انتشار افکار کو ایک مرکز پر لے آتا ہے اور راہ سلوک میں تیزی سے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ جتنے بھی موانع سلوک میں وہ سب افتراق اور انتشار قلبی سے نمودار ہوتے ہیں۔ جتنا انتشار ہوگا وہ سب مانع ہوں گے، اور جتنا انسان کے اندر جمعیت پیدا ہوگی، جتنا جو ہے وحدت پیدا ہوگی، جتنا انسان افتراق سے اپنے آپ کو بچائے گا، انتشار قلبی سے بچائے گا، در حقیقت وہ موانع کو برطرف کر رہا ہے اور اپنی رغبت ظاہر کر رہا ہے۔ یہ جو رغبت ہے دیدار شہود کی رغبت، یہ جو دیدار آیات الہی اور ملکوت اعلیٰ کے دیدار کا جو شوق ہے، وہی جو اقبال نے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو وہ موانع جو پرواز کے لیے مانع ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی پرواز کے پروں کو پوری طاقت کے ساتھ جو ہے فضائے بسیط میں پھیلانا اور اونچی اڑان بھرنے کی طرف رغبت کا رجحان اور تمایل پیدا کرنا، یہ در حقیقت سالک کو ایک منزل پر پہنچاتا ہے۔ تو ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمارے اندر بھی وہ رغبت پیدا کرے کہ جو سالکین کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔